آخرت کی خوشی میں جو چار اہم فرق تھے وہ تقریباً بیان ہو چکے۔ اس کے بعد گزشتہ ہفتے بدھ والے دن جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جنت کی نعمتوں کو دنیا میں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ہر انسان کو دنیا کے 100 آدمیوں کی طاقت کھانے پینے کی، سوچنے سمجھنے کی، دیکھنے سننے کی ساری طاقتیں اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اور پھر جنت کے کھانے ان کا کیا ہی کہنا۔ لیکن ان ساری چیزوں کے کچھ نہ کچھ نمونے دنیا میں اللہ پاک نے رکھے۔ یہ کھانے کی جو چیزیں کھاتے ہیں یہ اس لیے کھلائی جاتی ہیں کہ جنت دنیا میں یہ مزہ ہے کہ جو مالدار لوگ کھاتے ہیں، بادشاہ کھاتے ہیں۔ فلسطین میں حملہ ہو رہا ہے، بیچارے بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں، کانفرنس ہو رہی ہے تو ہر ایک کے سامنے جو ہے نا ماشاء اللہ جو کچھ پڑا ہوا ہے۔ یہ بادشاہوں کی دنیا میں تو یہ جنت کی نعمتوں کا ایک نمونہ ہے۔ اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں، یہ شادی جو تمہاری ہوتی ہے یہ بھی جنت کی نعمت کا ایک کیا ہے، تاکہ جنت کی نعمتیں سمجھ میں ہیں کہ دنیا میں یہ مزے ہیں تو جنت کے مزے کو تو بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہوا ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے ان کی پوری حقیقت کبھی سنی نہیں، کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھنا سننا تو بڑے دور کی بات ہے، دل کا خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ولا خطر علی قلب بشر، کبھی کسی کے دل میں بھی ایسا خیال نہیں آیا، ایسی چیز سے آئی۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ 3 چیزیں جنت میں ایسی ہوں گی جن کا کوئی بدل دنیا میں نہیں۔ ان میں پہلی چیز شروع کی تھی، درمیان میں پھر بات رہ گئی۔ سب سے بڑی جو نعمت جنت کی ہوگی وہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا، اور ایسی نعمت ہوگی کہ جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ حور و قصور، محلات، حوروں کے مزے سارے بھول جائیں گے جب اللہ پاک کا کیا ہوگا، دیدار ہوگا۔ اور اللہ کا دیدار اس دن سارا زور اس پر تھا کہ دنیا میں بیداری کی حالت میں کوئی انسان اللہ پاک کا دیدار نہیں کر سکتا، نہ کسی نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو مزہ آیا تو کہا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا۔ اس لیے کہتے ہیں آواز مت سنا کر، آواز جب بندہ سنتا ہے تو پھر دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کو دیکھوں گے، اور دیکھنے سے پھر باقی معاملات آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ کسی نبی نے یہ خواہش نہیں کی کہ اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، سوائے موسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے براہ راست اپنی کلام سنانے کا شرف بخشا، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال تو پیغمبر نہیں دے سکتا جس میں 40 جنتی آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ تو ہاں خواب میں اس دن کئی واقعات بیان کیے کہ خواب میں اللہ پاک کی زیارت ممکن ہے اور اللہ والوں کو ہوتی ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں جن کو اکثر ہوتی ہے۔ یہ سارے واقعات آپ کو سنائے تھے۔ تو وہی اللہ پاک کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں، کافر اس سے کیا دنیا میں بھی معروم ہے۔ اور کافروں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، آخرت میں بھی وہ اپنے رب کے دیدار سے کیا ہوں گے، معروم۔ اور ایمان والوں کو اللہ پاک اپنا دیدار ایسے کرائے گا
حدیث شریف میں آتا ہے جیسے تم گھر میں بیٹھ کے 14ویں کے چاند کو دیکھتے، ایک کا دیکھنا دوسرے کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، ساری دنیا پہ یک وقت دیکھ رہی ہوتی ہے اور جی بھر کے دیکھ سکتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس طرح اللہ پاک کا دیدار ہوگا، بعض کو صبح شام ہوگا، بعض کو ہفتے میں ہوگا، بعض کو ہر وقت ہوگا۔ اور اللہ پاک کا جو دیدار ہوگا تو خود اندازہ کرے دنیا میں جتنے حسن و جمال والے آئے وہ سارے کس نے پیدا کیے؟ اللہ پاک نے پیدا کیے۔ سب سے زیادہ حسن و جمال والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر نبی جس زمانے میں بھی آیا ہے اس زمانے میں اس نبی سے پڑھ کر کے کوئی انسان دنیا میں خوبصورت نہیں تھا۔ باطنی حسن بھی ان کا باطن بھی نور سے بھرا ہوتا ہے اور چہرہ بھی انوارات سے بھرا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جو دیکھتا کہتا میرا دل گواہی دیتا کہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ان میں سب سے زیادہ حسن و جمال اللہ نے پھر یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں معراج والی رات یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے حسن کو اللہ نے پیدا کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور آدھا حصہ سارا یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا۔ دنیا میں جتنی خوبصورت چیزیں ہیں، خوبصورت انسان ہیں، اور ہمارے آقا جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی بڑھ کر کے حسن و جمال ہوتے ہیں۔ حضرت شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لأسرن بالقطع القلوب علی الید۔ زلیخا کی وہ جو شہزادیاں سہیلیاں تھیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے ان کے حسن کی تاب نہیں لا سکی، ہوش و حواس کھو بیٹھی اور بجائے پھلوں کے اپنے ہاتھوں کے اوپر چھری چلا بیٹھی۔ اگر وہ میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنی گردنیں کاٹتی، اور ہمارے آقا کو دیکھنے والوں نے تو ہوش و حواس میں اپنی گردنیں کٹوائی۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ پھر اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو، جتنی نیکی دینداری تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے اتنے چہرے پر انوار۔ چہرہ یہ سفیدی کا نام حسن نہیں، حسن کوئی اور ہی کشش۔ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سٹیج پر تشریف فرما تھے اور ہندوؤں سے مناظرہ ہو رہا تھا، تو ہندو مناظر کہتا ہے کہ اگر کسی کے چہرے کو دیکھ کر کے اسلام کو قبول کیا جا سکتا ہے تو انور شاہ کا چہرہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ انور شاہ جس مذہب کا ماننے والا ہے وہ مذہب جھوٹا نہیں ہے۔ تو آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا یہ حال تھا تو آپ کا کیا حال؟ اور پھر جس اللہ نے ایسے حسن و جمال والے پیدا کیے وہ اللہ پاک خود کتنے حسن و جمال والے۔ تو اللہ پاک کا دیدار جنت میں نصیب ہوگا، اور یہ جنت کی نعمتیں میں سے سب سے آخری اور بڑی ہے۔ ساری نعمتیں جنتی بھول جائیں، ایک مجلس دربار لگے گا اور دربار میں انبیاء علیہ السلام کے ممبر بچھائے جائیں گے، پھر پیچھے ان کے صحابہ کرام، پھر تابعین، تبع تابعین کی کرسیاں، پھر امت کے علماء اور صلحاء، درجہ بدرجہ، پھر عام مومنین ان کی کرسیاں، بیٹھنے کی جگہ، اور سارے مل کر کے پھر اللہ پاک کو دیکھیں۔ اللہ پاک اپنا پردہ ہٹائیں گے کہ میری زیارت کر، میں نے اپنے چہرہ تمہارے لیے مباح کر دیا۔ جب دربار لگے گا تو حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ پاک داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ تم زبور پڑھ کے ان کو سناؤ۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے حسن صوت کا، خوبصورت آواز کا معجزہ عطا فرمایا۔ سارے پیغمبر خوبصورت آواز والے ہوتے، لیکن داؤد علیہ السلام کو جو آواز دی گئی تھی وہ معجزانہ آواز تھی، ایسی آواز
کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو آس پاس کے پہاڑ بھی بولنا شروع کر دیتے، ان کے ساتھ تسبیح شروع کر دیتے، سبحان اللہ کہنا شروع کر، اور پرندے ان کے سر کے اوپر آ کر کے سایہ کر لیتے آواز سننے کے لیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی کہ تمہیں تو لحن داؤدی اللہ نے عطا فرمایا، اور ہمارے آقا کی آواز بھی جنہوں نے سنی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسی آواز ہم نے نہیں سنی۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک حکم دیں گے، ارشاد فرمائیں گے ان کو زبور پڑھ کے سنا، وہ زبور پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا اب آپ سورہ یاسین پڑھ کے سنائیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ہم نے تو آپ کی آواز نہیں سنی، جنہوں نے سنی وہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے اپنے کانوں سے آپ کی آواز سنی۔ اور بعض تو ایسے ہیں کہ ساری زندگی آپ کے پیچھے نکالے پڑی ہے، اگر نبی سفر ہے تو وہاں اللہ پاک پھر یہ موقع عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد جب آپ پڑھ چکیں گے تو آخر میں اللہ پاک پھر خود سورہ رحمان پڑھ کے اب قاری عبد الباسط پڑھتا ہے سورہ رحمان، سبحان اللہ، ایسی پڑھتا ہے جو بندے کا دل ہل جاتا۔ تو جس اللہ نے ایسی خوبصورت آواز والے انسان پیدا کیا، اس اللہ پاک کی اپنی آواز کیسی ہے؟ اس طرح بھائی اللہ پاک کا کیا ہوگا، دیدار ہوگا، اور یہ صرف ایمان کی برکت سے۔ اس لیے ایمان ایسی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ اس کو آدمی جگہ جگہ ضائع کرتا ہے، اور یہ چپکنے والی چیز بھی نہیں، اور یہ کوئی کنفرم بھی نہیں ہے کہ سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ بڑے خطرے کا زمانہ ہے، خاص کر کے یہ جو موبائل والا فتنہ ہے نا، اس کے بارے میں تو بزرگوں نے اپنا کہنا شروع کر دیا ہے کہ موبائل کا غلط استعمال کرنے والوں کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ ایک کام تو بندہ جب اچانک کسی پر نگاہ پڑ گئے پھر نیچے کر لی یا تھوڑی دیر دیکھ لیا پھر توبہ کر لی، اور ایک کام مسلسل کرنا۔ پرسوں ترسوں کے درس میں جو ہے نا اس کو رسول اکرم میں جو حدیث گزری ہے اس میں یہی موضوع تھا کہ ایمان اور حیا یہ دونوں آپس میں کیا ہیں بھائی، لازم ملزوم ہے۔ ایک جب نکل جاتا ہے تو دوسرا پیچھے ٹھہرتا نہیں ہے، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے نکل جاتا ہے۔ دو تین حدیثیں اس مضمون کی مختلف انداز سے گزری، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے نا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ محدثین نے لکھا ہے جب 70 شعبے کہہ دیے تھے تو اس میں حیا بھی آ گیا تھا، اس کو پھر الگ کر کے کیوں بیان کیا؟ تو اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ کر کے بیان کیا۔ بے حیائی جو ہے نا، کل کسی بزرگ کا کسی نے بیان بھیجا، میں سنتا تو ہوں نہیں، ویسی ہیڈنگ میں نے اس کی پڑھی۔ بزرگ ہے ڈاکٹر فدا محمد صاحب، پشاور کے رہنے والے، کبھی پہلے ان کا ذکر آیا ہوگا مجلس میں، مجھے ان کی زیارت نصیب بھی ہوئی ہے، مجلس میں شریک بھی ہوا ہوں۔ ان کے وہ بیان کی جو ہیڈنگ آئی ہے نا، عنوان یہی لکھا ہوا تھا کہ مسلمانوں پر کافر اس وقت غالب آتے ہیں ان کی پہلی چال یہ ہوتی ہے کہ ان کی شرم و حیا ختم کر دیں۔ جب شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو ایمان خود بخود کمزور ہو جاتا ہے۔ ایمان کمزور ہو گیا تو پھر ظاہر بات ہے، قرآن پاک نے مسلمانوں کو غلبے کی خوشخبری سنائی ہے،
اسلام میں مغلوب ہونے کی بات ہی نہیں۔ ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سوال و جواب کیے تھے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو تمہاری لڑائیاں ہوتی ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کبھی آپ جیت جاتے ہیں ڈولوں، کنویں کے ڈولوں کی طرح، کبھی آپ لے لیتے ہیں کبھی آپ لے لیتے ہیں۔ تب سے وہ ہرقل آسمانی کتابوں کا بڑا ماہر عالم تھا۔ اس نے کہا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَىٰ، انبیاء کو اسی طریقے سے آزمایا جاتا ہے۔ وَتَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، لیکن آخری جو فتح ہوتی ہے نا وہ کس کی ہوتی ہے؟ انبیاء کی۔ اسلام میں مغلوب ہونے والی بات ہی نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ شرط کافروں کے ساتھ نہیں لگائی کہ تمہیں ہم تب غلبہ دیں گے جب تم یہ کرو گے۔ یہ شرط جو لگائی ہے ایمان والوں کے ساتھ لگائی ہے کہ تم پوری کائنات پر، پوری دنیا پر غالب آؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے تو دکھاؤ۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ساری ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ مسلمان ہی کہاں کر پڑھ دو، مجھے نہیں کہہ رہا تو میں نے کہا مسلمان ہی رہی کہاں ہے؟ اس نے لکھا ہے کہ اسلام کتابوں میں اور مسلمان کہاں ہیں بھائی؟ قبروں میں۔ یہ جو ہم چل پھر رہے ہیں دنیا میں، یہ تو ہم چلتے پھرتے لاشیں ہیں بھائی، ہمارے اندر ایمان کہاں ہے؟ ایسا کمزور ایمان جو اذان کے بعد ہمیں مسجد میں نہیں لا سکتا، جو ہم تلاوت پر مجبور نہیں کرتا، ذکر پر مجبور نہیں کرتا، تسبیحات پر مجبور نہیں کرتا۔ ہماری معاشرتی حالت ہمارے بچوں کی، بچیوں کی عجیب و غریب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس لیے بھائی اس ایمان کی برکت سے جو پہلی نعمت ان تینوں میں ہے، جس کا دنیا میں کوئی نمونہ نہیں، دنیا میں کوئی بدل نہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کا کیا ہے؟ دیدار۔ اس لیے ایمان کی کیا کریں بھائی؟ حفاظت کریں، اور ایمان کی حفاظت کا جو آج کل طریقہ ہے ہم موبائل سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ایسی لت پڑ جاتی ہے جیسے شراب کا نشہ نہیں ہوتا، ہیروئن کا نشہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا نشہ ہے، کئی بوڑھوں کے بارے میں سنا کہ وہ اس میں مبتلا ہے، کئی علماء کے بارے میں سنا وہ اس میں مبتلا ہے۔ کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں، جب چاہو جس وقت چاہو۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھی، بٹن دبایا اور دیکھی، کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، کوئی دیکھنے والا۔ تو خوف خدا ہوگا، فکر آخرت ہوگی، جواب دہی کا خوف ہوگا، احساس ہوگا، تو پھر آدمی اس سے کیا کر سکتا ہے؟ بچ سکتا ہے۔ لیکن بچنا بھائی ہمت سے ہو، ہمت کرنی پڑے گی۔ یہ ضرورت کی چیز ہے، اور اس کو ضرورت کی حد تک کیا کرے؟ استعمال کرے۔ پہلے ہمارے بچے جو ہے نا کتابیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، اور کتابیں ان کے ہاتھوں سے گئی۔ جہاں دیکھو جب دیکھو مزدوروں کو دیکھو، فارغ ہوتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں بیچارے، اور شام کو تھکاوٹ میرے سے ہوتا، رات کو آدھی رات 1 بجے تک، 2 بجے تک اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تہجد تو کیا، صبح کی نماز بھی نہیں، صبح اٹھنا ہی۔ تو اس لیے پہلی جو نعمت ہے جنت کی، ان 3 نعمتوں میں وہ اللہ پاک کا کیا ہے بھائی؟ دیدار ہے۔ اور وہ دیدار اس آدمی کو نصیب ہوگا جس کے دل میں ایمان کامل ہوگا، 100% ایمان ہوگا۔ ایمان نہ ہوگا تو پھر بات ہے، کافر تو اس سے معلوم ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اس ایمان والی نعمت کی قدر کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری اور تیسری انشاءاللہ کل بیان کریں۔